میں ایک جملہ سمجھا رہا ہوں، توجہ رکھنا میرے دوستو. 2 4 5 پوائنٹ ایسے ہیں جس پر ہمارے تمام اکابرین کا اتفاق ہے. ان میں ایک چیز تبلیغی جماعت ہے. تبلیغی جماعت پہ ہم سب کا اتفاق ہے، ہماری مشترکہ پلیٹ فارم ہے. وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہم سب کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے، علماء کا نمائندہ ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے. اسی طرح جمعیت علماء اسلام، ہم تمام علماء دیوبند کی یہ اسمبلی کے لیول پہ سیاست میں ہمارا متفقہ پلیٹ فارم ہے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہم سب کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے. اللہ کے لیے اس اشتراک کو، اللہ کے لیے اس اتفاق کو توڑنے کا سبب مت بنیے. خدا کے لیے اس اتحاد و اتفاق کو توڑنے کا سبب مت بنیے. اپنی صلاحیت ان کے لیے لگا سکتے ہو تو لگاؤ، نہیں تو پھر خاموشی سے بندہ گھر بیٹھ جائے، اجماع کے مقابلے نہ کرے. اجماعیت، اجتماعیت اور اجماعیت دونوں کی بات کر رہا ہوں. اس کو توڑنے کی اپنے آپ کی سازشیں آگے نہ لائے. میرے دوستو، میں ایک بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر ہمارے علماء کی اسمبلی کی طاقت نہ ہوتی تو شاید یہ قانون اسمبلی سے پاس نہ ہو سکتا. بھائی، اسمبلی میں بات منوانے کے لیے بڑا چبا کبا، بڑی پگڑی نہیں چاہیے، ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہونا چاہیے. اور یہ مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ بنے تھے، ٹھیک ہے. علماء نے پورے تمام مسالک، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کو جمع کیا تھا اور سب کے اتفاق سے جا کر وہاں اسمبلی میں بات منوائی تھی. رہتی دنیا تک ان کی قبروں پہ رحمتیں برستی رہیں گی. یہ جب کسی نے جرت کی ہے تو بات بنی ہے نا، ورنہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے اخلاص میں کس بد نصیب کو شک ہوگا؟ کون بد نصیب ہوگا جو عطا اللہ شاہ بخاری پہ تنقید کرے گا؟ جی نہیں، وہ ہمارے اکابر تھے، لیکن اسمبلی میں اس وقت نمائندگی نہیں تھی تو 10,000 نوجوان لاہور کی گلیوں میں شہید ہوئے. قانون نہیں بنا تھا، قانون نہیں بنا. قانون تب بنا ہے جب آپ نے علماء کی قوت کو اسمبلی تک پہنچایا. اور قادیانیوں کے وار آج بھی چل رہے ہیں. میرے پاس ایک کالج کا نوجوان آیا، مجھے آ کے کہتے ہیں حضرت ایک بات آپ کی سنتا ہوں، بڑا مزہ کرتی ہے دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، لیکن آپ ایک بات کرتے ہیں کبھی کبھی میرا دل دکھتا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے آپ کبھی کبھی کہتے ہیں سیاسی علماء کا ساتھ دو، اسمبلی میں علماء کو مضبوط کرو. کہا میں تو قدر کرتا ہوں تبلیغ والے عالم کی، میں قدر کرتا ہوں تدریس والے عالم کی، میں قدر کرتا ہوں خانقاہ کے عالم کی، میں قدر کرتا ہوں مسجد کے امام کی، میں قدر کرتا ہوں مسجد کے خطیب کی. ہم سیاسی ملاؤں کی قدر نہیں کرتے. انہیں اسلام نہیں چاہیے، انہیں تو اسلام آباد چاہیے. میں نے اسے کہا میرے بھائی، آپ کو پتہ ہے یہ جملہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا جو تو کہہ رہا ہے؟ سب سے پہلے؟ بس میں اپنی سمجھ سے کہوں، نہیں بیٹا، نو ڈاؤٹ. یہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا یہ پتہ ہے؟ کس نے کہا تھا؟ میں نے کہا 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں جب علماء نے پاؤں کے ٹھڈے سے اس قادیانیت کو ملک سے باہر کیا تو قادیانیوں نے سوچا اب میدان کا مقابلہ تو نہیں سج سکتا، اب ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائیے، اب تقسیم کرو اور اپنا کام اور اپنا الو سیدھا کرو کا طریقہ اپنائیے. انہوں نے کہا عالم عالم ہوتا ہے اگر مسجد میں بیٹھے اللہ اللہ کرائے، عالم عالم ہے کتاب پڑھائے، مدرس بنے، تدریس کرے، عالم عالم ہوتا ہے اگر وہ امام بنے، خطیب بنے، عالم عالم ہوتا ہے اللہ اللہ کی ضربیں لگا کے ذکر کرائے، بیعت کرے، مشائخ میں اپنا نام لکھوا کے خانقاہ بنائے. ان سیاسیوں کو آپ نے کچھ نہیں کہنا. بھائی یہ کوئی دین والے ہیں؟ یہ کوئی گلی گلی پھرنے والے ہیں؟ یہ کوئی اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر چلنے والے ہیں؟ انہیں تو صرف اپنا الو سیدھا کرنا ہے. ان کو چھوڑو، اصل علماء کی قدر کرو. میں نے کہا جملہ قادیانیوں نے کہا تھا. کیوں؟ قادیانی جانتا تھا کہ تبلیغ کی طاقت، قادیانی جانتا تھا تدریس کی طاقت، قادیانی جانتا تھا امامت کی طاقت، قادیانی جانتا تھا خطابت کی طاقت، قادیانی جانتا تھا خانقاہ کی طاقت. جب تک یہ سیاسی طاقت کے ساتھ پشت پناہی میں نہیں ہوگی اسمبلی میں نہیں آ سکتے. اور قادیانیوں کو دھکا سیاسی علماء نے لگایا. انہوں نے کہا ان کو مسلمانوں سے الگ کر دو، ان کو الگ کر دو، وہ تیری قوت کو تقسیم کر رہا ہے.
وہ تیری طاقت کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے، وہ تیری پاور شیئرنگ میں تجھ کو کمزور کر رہا ہے، اور تو سمجھ نہیں رہا کہ میں دشمن کے ہاتھوں ناواقفی میں کھیل رہا ہوں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا